السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرے سوال پر بات کرنے والے ہیں، نبوت کی وحی اور ایک صوفی کا روحانی تجربہ۔ کیا یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا ان کے بیچ کوئی بہت بڑا بنیادی فرق ہے؟ چلیں آج اسی سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری یہ ساری گفتگو علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام ایک چیلنج ٹو ریلیجن کی روشنی میں ہے۔ ہم ان کے چوتھے باب یعنی الہی ہدایت میں سے نبوت کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ کیا وحی یعنی پروفیٹک ریولیشن محض ایک صوفیانہ تجربے کی ہی کوئی بہت اونچی شکل ہے، یا پھر یہ دونوں بالکل ہی الگ الگ راستے ہیں؟ آئیے اس الجھن کو سلجھاتے ہیں۔ اس فرق کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم بات شروع کریں گے نبوت کی وحی سے، پھر دیکھیں گے کہ تصوف کی اندرونی دنیا کیسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم وحی کے مقصد، ان دونوں راستوں کے فرق اور آخر میں وحی کے دنیا پر اثرات پر بات کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اسی عام غلط فہمی سے پردہ اٹھاتے ہیں جو وحی اور تصوف کو ایک ہی سمجھ لیتی ہے۔ اچھا، تو ایک بہت عام غلط فہمی یہ ہے کہ وحی جو ہے وہ بس صوفیانہ تجربے کا ایک آپ کہہ لیں کہ سب سے اونچا درجہ ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، یہیں پر ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق درجے کا نہیں یعنی ڈگری کا نہیں بلکہ کائنڈ کا ہے۔ یہ دو مکمل طور پر الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس فرق کو مزید واضح کرنے کے لیے آئیے پہلے تصوف کی اصل نوعیت کو دیکھتے ہیں۔ آخر یہ ہے کیا اور اس کا دائرہ کار کہاں تک ہے؟ دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ صوفیانہ تجربہ کوئی بھی شخص سخت محنت اور ریاضت سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک مکمل طور پر ذاتی، ایک پرائیویٹ سفر ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جسے الفاظ میں بتانا تقریباً ناممکن ہے، اور اس کا باہر کی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ یعنی صوفی جو کچھ بھی محسوس کرتا ہے وہ اسے کسی اور تک پہنچا نہیں سکتا۔ اب ذرا ان کے مقصد پر غور کریں، یہ فرق تو اور بھی گہرا ہے۔ دیکھیں، تصوف کا مقصد ہے خود کو مٹا دینا، سیلف ایفیسمنٹ، اپنی شخصیت کو ایسے تحلیل کر دینا جیسے پانی میں نمک کا ایک دانہ۔ لیکن وہی اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہ انسانی خودی کو، سیلف کو اور مضبوط کرتی ہے، اسے توانائی بخشتی ہے تاکہ وہ زندگی کے بڑے بڑے مسائل سے ٹکرا سکے اور دنیا میں ایک بہتر نظام لا سکے۔ تو اب جب ہم نے تصوف کو تھوڑا سمجھ لیا ہے، آئیے وحی کی منفرد نوعیت کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس سے کس طرح بالکل مختلف ہے۔ وحی کا مطلب ہے حقیقت کا ذہن پر بالکل ویسے ہی اترنا جیسی وہ ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ ایک براہ راست یقینی رابطہ ہے جس میں کسی بھی قسم کے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی، اور یہ علم نبی کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت تک پہنچانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک اور اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ تصوف کا تجربہ ایک فرد کی ذاتی تسکین کے لیے ہے، جبکہ وحی کا مقصد آفاقی ہے، یونیورسل ہے۔ یہ صرف نبی کے لیے نہیں بلکہ ان کے ذریعے پوری کی پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے، تاکہ جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ آئیے اب اس بات پر غور کریں کہ جب ایک صوفی اور ایک نبی اپنے اپنے گہرے تجربات کے بعد معاشرے میں واپس آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ یہ فرق بہت ہی اہم ہے۔ جب ایک صوفی اپنے تجربے سے واپس آتا ہے نا، تو اس کی واپسی عام لوگوں کے لیے زیادہ معنی نہیں رکھتی۔ وہ اکثر دنیاوی زندگی کو ایک بوجھ سمجھتا ہے، لیکن نبی کی واپسی وہ تخلیقی ہوتی ہے، کریٹو ہوتی ہے۔ وہ تاریخ کا رخ موڑنے اور ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھنے کے لیے واپس آتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست مثال ہے۔ ایک بڑے صوفی بزرگ تھے، عبد القدوس گنگوئی۔ ان کا ایک قول ہے جو نبی اور صوفی کی سوچ کا سارا فرق کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ترین آسمان پر گئے اور واپس آئے۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں اس مقام پر پہنچتا تو کبھی واپس نہ آتا۔ آپ سوچیں، ایک صوفی کے لیے وہ منزل ہے، سفر کا اختتام، لیکن ایک نبی کے لیے، ان کے لیے تو واپسی سے ہی اصل مشن شروع ہوتا ہے۔ چلیں اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں ہم وحی کے معاشرے پر اثرات اور اس کے ساتھ آنے والی زبردست ذمہ داری کا جائزہ لیں گے۔ وہی صرف کوئی خیال یا نظریہ نہیں ہے، یہ ایک زندہ اور متحرک قوت ہے، ایک ایسی طاقت جو معاشروں کو جڑ سے بدل دیتی ہے اور تاریخ کو ایک بالکل نئی سمت دے دیتی ہے۔ اسلام کا ظہور خود اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو انقلابی مشن ہے، اس کا وزن کتنا بڑا ہوتا ہوگا؟ قرآن خود اس ذمہ داری کے بوجھ کو کیسے بیان کرتا ہے؟ یہ آیات اسی بھاری ذمہ داری کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو ایک نبی پر ڈالی جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بوجھ نہیں، یہ ایک ایسا بوجھ ہے جو کمر توڑ دینے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نبی کے سینے کو اس عظیم کام کے لیے کشادہ کرتا ہے۔ تو آخر میں وحی کی میراث کیا ہے؟
یہ ایک نئی قسم کی انسانیت کو جنم دیتی ہے، ایک نئی تہذیب بناتی ہے اور ایک ایسا معاشرہ قائم کرتی ہے جہاں انسان اپنی صلاحیتوں کو مکمل طور پر پروان چڑھا سکے اور باوقار زندگی گزارے۔ یہ لوگوں کو کائنات کے خدائی منصوبے میں شریک کار بناتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تصوف انسان کی اندرونی صلاحیتوں کو بڑھانے کا نام ہے، جو کوئی بھی شخص کوشش کر سکتا ہے، لیکن وہی ایک بالکل الگ، منفرد اور اعلیٰ چیز ہے، جس کا تعلق براہ راست الہی ہدایت سے ہے۔ اور مصنف علامہ اقبال کے الفاظ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ تصوف اسلام کی سرزمین میں ایک اجنبی پودا ہے۔ ان کے مطابق اسلام ایک بہت ہی سادہ اور واضح ضابطۂ حیات ہے جس میں اس قسم کی پراسراریت کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو آج کے لیے ہمارا تجزیہ یہیں پر ختم ہوتا ہے، لیکن یہ موضوع ابھی جاری ہے۔ اس کے اگلے حصے کے ساتھ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔